أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل أفغير الله کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو اعبد ایھا الجاہلون، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں اے جاہلو، حالانکہ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو ضرور بضرور آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بضرور تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی تم عبادت کرو اور تم ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
آج کے درس قرآن میں الحمدللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے ابتدا ہوئی ہے۔ دروس قرآن کا ایک سلسلہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بیچ میں کچھ دنوں یہ سلسلہ موقوف رہا کیونکہ والد محترم ہمارے سروں کے تاج، ان سب اداروں کے بانی سرپرست اور ان سب دینی تحریکوں اور سلسلوں میں اپنی شفقت کا ہاتھ رکھنے والے اور جو کچھ آج ہم ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے بنانے والے استاذ العلماء، استاذ القراء جناب قاری عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں کیونکہ کئی سارے کام جو ان کی وجہ سے پھر اس کے بعد کرنے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ دنوں مدرسے میں حاضری نہ ہو سکی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی سلسلے ان کی زندگی میں تھے، اللہ ہمیں مزید ہمتوں، مزید بلندیوں، ترقیوں، مزید برکتوں کے ساتھ اللہ ہمیں ان سارے سلسلوں کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریروں کی شرارت، حاسدین کے حسد، ہر قسم کی دشمنی، مشکلات سے اللہ ہمیں بچا کر اور زیادہ ہمیں اللہ مزید ان تمام کاموں میں اللہ برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے کہ پہلے جو دروس قرآن کا سلسلہ تھا اب ہم اس کو بڑھائیں، دروس حدیث بھی ہو، فقہی دروس بھی ہوں، اسی طرح مدارس کے ساتھ ساتھ مساجد کا بھی سلسلہ ہو، مراکز اور بڑھ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے وسائل پیدا فرمائے اور ان سب کا ثواب اللہ تمام ان موحدین بالخصوص والد محترم کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ اس سے پہلے جو پیچھے آیتیں گزری تھی اس میں اللہ نے مشرک اور ایمان والوں کا، مشرکین کا اور ایمان والوں کا ذکر کیا تھا کہ جو ایسے مشرک ہیں ان کے چہرے قیامت والے دن کالے ہوں گے، جو اہل ایمان ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اللہ انہیں بچا لیں گے، انہیں ہر قسم کی برائی سے لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ ہم نے تو مشاہدہ کیا، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا اپنے والد صاحب کی، کہ جو بندہ پھر قرآن و سنت کی خدمت میں لگ جاتا ہے اس کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ قابل تقلید کرے، لیکن ان کی موت بھی پھر ایسی آتی ہے کہ پھر سارا زمانہ ان پہ رشک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنی زندگی لگانی پڑتی ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نے دیکھا ان کو صبح بھی قرآن، دوپہر بھی قرآن، شام میں بھی قرآن، رات میں بھی قرآن، قرآن ہی قرآن، قرآن کے ساتھ لگاؤ تو موت کے سیائی کے تہجد کے وقت مصلی کے اوپر ہی اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں جی، تو اللہ یہاں پہ یہی لا ہم یحزنون،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب وہ ڈٹ جاتے ہیں ان باتوں پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور انہیں جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور موت ایسے پھر ان کی قبض ہوتی ہے، ایسے نکلتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور انہیں فرشتے آ جاتے ہیں اور انہیں لے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھا، تو ہم اب زیادہ اس بات کو لوگوں کو بتلا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ او دنیا والوں، اپنی زندگی قرآن و سنت، توحید و سنت سے مزین کر لو، زندگی تو زندگی رہ گئی، تمہاری موت بھی ایسی خوبصورت ہوگی، پھر ہر کوئی تمہیں اچھے لفظوں سے ہی یاد کرے گا۔ تو اب یہ تو پیچھے گزرا، اب آگے اللہ نے قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اعمال کا محاسبہ ہوگا، کافروں کی حسرت کا ذکر کیا ہے، وہ افسوس کریں گے، یہ آگے اللہ نے، اور ساتھ ساتھ میں توحید بھی اللہ نے اس رکوع کے اندر دنیا والوں کو سمجھائی ہے۔ شان نزول یہ ہے، اس آیت کے مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر یہ طعنہ زنی کرتے تھے، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کا جو آباء و اجداد، جو آپ کے آباء و اجداد تھے، وہ تو کسی اور دین پر تھے، یہ آپ ایک نیا مذہب لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح مذہب تھا، وہ صحیح دین تھا، اور یہ باطل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ دین لے کر آئے، یہ باطل دین ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے دین پر آ جائیے نا، وہ پرانے مذہب کو قبول کر لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ یہ وہ کیا کرتے تھے؟ ترغیب دیتے تھے۔ تو جواب اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، تم مجھے حکم دیتے ہو میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں؟ عجیب شخص ہو، عقل ہی نہیں ہے، بیوقوف لوگ ہو، یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ کوئی سلیم الفطرت بندہ، کوئی عقل مند بندہ جو یہ سمجھتا ہو مجھے اللہ نے عقل دی، مجھے اللہ نے آنکھیں دی، مجھے اللہ نے پاؤں دیے، مجھے اللہ نے ہاتھ دیے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ لیکن تم یہ کہتے ہو، پیغمبر کو یہ بات سمجھاتے ہو، ترغیب دیتے ہو، نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ نقل مانتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، شرک کی تردید، اللہ نے دلیل وہی یہاں پہ بیان کی، شرک کی تردید کے اوپر اور اعمال کی بربادی کے اوپر۔ شرک کی تردید، اعمال کی بربادی۔ کیا اللہ نے یہ یہاں پہ سمجھایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؟ ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی بھیجی ہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی۔ کون سی وحی؟ کیا وحی آئی؟ کیا پیغام دیا؟ ان اشرکت، لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن اعمالک، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی، پچھلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی ہے۔ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے تم پیغمبر کو کہہ رہے ہو کہ اس طرح کا کام کرے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اور میں نے تو ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے یہاں پہ شرک کی تردید کے اوپر، وہ بندہ اگر سوچے تو ہل جائے کہ پیغمبر اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال۔
شرک، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی تو وہ کیا بن جائے گا؟ شرک۔ اور شرک کی خباثت سن لی نا آپ نے، پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے، اور میں اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی چیز کو خلط نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی ظلم کو نہیں ملایا۔ اب یہ ظلم کیا چیز ہے کہ ایمان لم یلبسوا ایمانہم، خلط ملط نہ کیا، کیا مطلب کہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کی، تو یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں کسی پیر و فقیر، ولی، شہید، غوث، کتب، ابدال، نوری، ناری، خاکی، عرشی، جن، کسی کو بھی شریک کیا جائے، اللہ کبھی بھی اس کو معاف، کبھی بھی ایسے بندے کی مغفرت نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے کہ اگر حقوق العباد ہو تو وہ جن بندے کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ، ہمیں ان سے معاف کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ کئی سارے گناہ ایسے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر قیامت والے دن شرک کے ساتھ گیا تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے یہاں پہ سمجھایا۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر سورہ انعام کے اندر یہ بات گزر چکی، اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا ذکر کیا، پھر آگے چل کے اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام، ان سب کا ذکر کیا۔ پھر کہا ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے جو کوئی بھی نبی گزرے ان سب کو ہم نے چنا۔ لو اشرکو، نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا، پھر کہا اگر یہ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 88 ہے، مطالعہ بندہ دیکھ لے، اس میں تمام نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، پھر آگے چل کے یہ فرمایا۔ بہرحال
یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر شرک کیا، شرک کرنے کے ساتھ اعمال تو ضائع ہی ضائع ہوں گے، دوسرے نمبر پہ یہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اعمال سارے کے سارے نقصان میں چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ نے تو حکم یہ دیا ہے فَاعْبُدْ، کہ تم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تم شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ شرک کرنا یہ اللہ کی، یہ کفران نعمت ہے۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے قرآن میں؟ بار بار کیا کہا جاتا ہے کہ تم میرے شکر کرنے والے بندوں میں سے بن جاؤ۔ اب شکر کرنے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچانا اور اللہ کی توحید پر عمل کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ یہ وہ بندہ جس نے شکر کا صحیح حق ادا کیا۔ اور جو کفران نعمت والا ہے، جس نے ناشکری کی، یہ جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی معبود بنا رہا ہے، گویا اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو کبھی بھی شرک نہ کرتے، کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ آگے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ مَا قَدَرُ اللَّهِ، انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی، نہیں پہچانا اللہ کو حق قدری ہی، جس طرح کے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، اس طرح انہوں نے قدر۔ یہ پیچھے بھی یہی بات آئی کہ اگر قدر کو پہچان لیتے تو کبھی بھی شرک نہ کرتے، کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ تو بہرحال فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے قدرت میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت والے دن، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ایک یہودی عالم وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھا ہوا کہنے لگا قیامت والے دن کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا کیا کیفیت ہوگی؟ یہ ساری کی ساری زمین ایک انگلی میں ہوگی، آسمان اللہ کی دوسری انگلی میں ہوگا، اور باقی ساری کائنات ایک انگلی میں ہوگی۔ اب اتنی بڑی اللہ کی ذات، پوری زمین ایک انگلی میں، پورا آسمان ایک انگلی میں، پھر پوری کائنات اس کے علاوہ وہ تیسری انگلی میں۔ اب وہ کہنے لگا اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ علیہ السلام مسکرائے، اور یہی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ
اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، یہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر کہنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہودیوں کو، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانا، پھر بھی اللہ کو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ دائیں ہاتھ اس طرح ہے، اللہ کا بایاں ہاتھ اس طرح نہیں، بلکہ جس طرح اللہ کی شان اسی کے مطابق ہم کہیں گے کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اس کا ہاتھ ہے۔ یہ ہم اتنے زیادہ جستجو نہیں کرتے، جستجو جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا ویسی جو ہے ہم کہیں گے کہ اللہ ہی کے لائق ہے۔ بہرحال آگے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، عما یشرکون ان سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب مطالعہ تو کیونکہ زیادہ کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے مصروفیات پھر بیچ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ سردیوں کے دن ہے، ٹائم کم ہے۔ ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ درس زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انوارات جو ہے وہ اپنے سینے میں اس کو ڈال سکیں اور ان محفلوں سے ہم جو اپنے آپ کو منور کر سکیں۔ لیکن چونکہ کچھ حوادثات، کچھ مجبوریاں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا والد صاحب کی وفات، کچھ درس اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوا، اور اسی طرح پھر یہ اوقات کی وجہ سے، مدرسے کے اوقات، پھر دوسرے پڑھائی وغیرہ، اس کی وجہ سے بھی ٹائم چونکہ سردیوں کی وجہ سے کم بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔